مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت 21 سے لے کے 23 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اور کہا، جس شخص نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو مصر سے اپنی عورت سے کہا، کیا کہا؟ آبرو رکھ اس کو، آبرو رکھ اس کو، یعنی اس کو عزت کے ساتھ رکھ، اچھے ٹھکانے پر رکھ، اس کا خیال کر، اچھا برتاؤ کر۔ عسیٰ ان ینفعنا، شاید ہمارے کام آئے، یا ہم کر لیں اس کو بیٹا، انہیں بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا، تأویل احادیث، کچھ بٹھانا، ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا، ہم اس کو سکھانا چاہتے تھے۔ اور اللہ زور آور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب پہنچ گئے یوسف اپنی قوت کو، دیا ہم نے اس کو حکم اور علم، حکم و علما، ہم نے یوسف کو دیا حکم اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو۔ اور پھسلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا، یوسف جس گھر میں تھا اس نے پھسلایا اپنا جی تھامنے سے، عن نفسہ، اور بند کر دیے دروازے اور بولی شتابی کر، جلدی کر، شتابی جلدی کر۔ کہا، یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو، بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ بے انصاف ہوں۔ لا یفلح الظالمون۔ گزشتہ آیتوں میں یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ قافلہ والوں نے جب ان کو کنویں سے نکال لیا تو برادران یوسف نے ان کو اپنا غلام بتا کر تھوڑے سے درہموں میں ان کا سودا کر دیا۔ اول تو اس لیے کہ ان کو اس بزرگ ہستی کی قدر معلوم نہ تھی بھائیوں کو، کہ یہ بھائی ہمارا کس مرتبے کا ہونے والا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ ان کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، جان چھڑانا تھا۔ کیا تھا؟ جان چھڑانا تھا، دور رکھنا تھا باپ سے۔ اس لیے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں کی کہ بیچ دیا، چلو ہو گیا، ہم چلے اور تم اس کو سنبھالو، ایسا، بلکہ اب خطرہ یہ تھا کہ کہیں قافلہ والے اس کو یہیں چھوڑ نہ دیں، پھر پلان فیل ہو جائے گا، واپس ابا کے پاس پہنچ جائیں گے نا، پلان فیل ہو جائے گا، اور پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ جائیں گے، ہمارا سارا راز فاش ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اس انتظار میں رہے کہ یہ قافلہ والے ان کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو جائے، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک کے قافلے کے ساتھ چلیں۔ ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے، یہ بچے کو بھاگ جانے کی عادت ہے، کھلا نہ چھوڑو بلکہ باندھ کر رکھو۔ اس در شہوار کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلہ والے ان کو اسی طرح مصر تک لے گئے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی باقی کے اجزاء ذکر نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجزاء خود بخود ایک سمجھدار سمجھ جاتا ہے۔ مثلا
قافلے کا مختلف منزلوں سے گزر کر مصر تک پہنچنا، اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا، یہاں ٹھہرے پھر اتنے دن کے بعد وہاں ٹھہرے، یہ سب نہیں، اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو بیچنا، فروخت کرنا، یہ بھی ذکر نہیں کیا قرآن نے، بیچنے کا تذکرہ نہیں ہے، اور ڈائریکٹ کیا ہے کہ سب کو چھوڑ کر یہاں سے بیان ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، یہاں بھائیوں نے بیچا اور ڈائریکٹ وہاں پر عزیز مصر نے خرید کے لا کے گھر میں دے کے اپنی بیوی سے خطاب کیا اکرمی مثواہ، ہاں کہ اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف کو ٹھہرانے کا اچھا انتظام کرو، اکرمی مثواہ کا مطلب تو کیا سمجھ میں آیا؟ جو چیزیں خود بخود سمجھ میں آتی یہ چلے ہوں گے اتنے دنوں میں، رات کو رکے ہوں گے، فلانی بستیوں سے گزرے ہوں گے، پھر وہاں بولی لگی ہوگی، بازار میں بیچے ہوں گے، یہ اجزاء وہ ہیں جو خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو قرآن ایسی چھوٹی کتاب نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کا بھی تذکرہ کرے، یہ تو اصولوں کی کتاب ہے نا۔ مطلب یہ کہ قافلہ والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا، بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگائی گئی، کسی نے کہا کہ اس بچے کے برابر سونا دیں گے، کسی نے کہا کہ نہیں اس کے برابر ہم مشک تولیں گے، مشک دیں گے تم کو، کسی نے کہا کہ ریشمی کپڑے لے لو اس کے وزن کے، یہ قیمتیں لگتی رہی یوسف علیہ السلام کی، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کی جو دولت تھی اللہ نے عزیز مصر کے نصیب میں رکھی تھی، یہ سب چیزیں ایک طرف، اور انہوں نے ان کو خرید لیا۔ یہ سب کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، سمجھ میں آیا، بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں۔ مصر میں یوسف کی خریداری کے لیے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدر فرمایا، اور وہ تھا عزیز مصر۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں کہا ہے، اور وہ یہ کہ جو دنیا میں بندوں کے نزدیک حادثات ہے، یار ایسا ہو گیا، اچانک پھر بریک فیل ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ جو ہے ہمارے لیے بندوں کے لیے یہاں پر جو حادثات ہے، اتفاق کہتے ہیں جس کو، وہ اللہ کے لیے اللہ کے یہاں پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، اور ہمارا حادثہ ہے، ہمارے لیے اچانک ہے، لیکن اللہ کے یہاں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا، جف القلم بما ہوا کائن، ہر چیز لکھی ہوئی۔ تو یہ سب طے تھا کہ بھائی جلیں گے، لے جائیں گے، کنویں میں پھینکیں گے، ابا یہاں پر روئیں گے، وہ بازار میں مصر میں بیچے جائیں گے، بہت سی بولیاں لگے گی، لیکن آخر میں یہ نعمت کس کے نصیب میں آئے گی؟ عزیز مصر کے۔ مصر میں یوسف کی خریداری کے لیے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدر فرمایا۔ ابن کثیر نے کہا یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ وہاں عزیز لقب ہوتا تھا وزیر خزانہ کا، کیا ہوتا تھا؟ ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں ایسے القاب، رانا، مہارانا، مہاراجا، سمجھ میں آیا؟ تو وہاں کے الگ الگ تھے، تو عزیز مصر کہتے تھے وزیر خزانہ کو، جس کا نام قطفیر یا اطفیر ایسا کچھ تھا، ہو سکتا ہے اعراب کی کچھ غلطی بھی ہے اس میں، تو یہ نام بتلایا جاتا ہے۔ بادشاہ مصر اس زمانے میں قوم عمالقہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ریان ابن اسید تھا۔ قوم عمالقہ وہ جو لمبی چوڑی ڈیل ڈول والی، دوسرے پارے میں، پہلے پارے میں اس کا تذکرہ ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، داؤد علیہ السلام جن کو لے کر چلے تھے لڑنے کے لیے، نہیں کہنے لگے انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا رب جا کے لڑو، وہ بہت بھیانک لوگ ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آئیں گے۔ بہت لمبے چوڑے لوگ تھے، ان میں سے بچا ہوا تھا یہ ایک، تو یہ بادشاہ وہ تھا۔ ایک شخص تھا ریان ابن اسید نام تھا، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی ہی میں انتقال کر گیا۔ یہ تھا بادشاہ۔ اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام راعیل یا زلیخا تھا۔ راعیل، زلیخا، خاں نہیں، زلیخا۔ کہاوت بہت مشہور ہے، کیا؟ رات بھر یوسف زلیخا کا قصہ سنایا، صبح کو پوچھتے ہیں کہ یوسف کون تھی، زلیخا کون تھا؟ کہاں غلطی ہوئی؟ غنہ سے غلطی ہوئی، زلیخا سمجھا، ابراہیم خاں، عیسیٰ خاں، موسیٰ خاں، تو وہ زلیخ کو کیا سمجھا؟ زلیخا۔ اس لیے ہم کو ہجے بھی برابر یاد کرنے چاہیے، نہیں سمجھ پائے
عزیز مصر قطفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دو، عام غلاموں کی طرح نہ رکھو، غلام کے ساتھ میں ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، غلام سمجھ کے تم بے ادبی کرو گی، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرو، یہ فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے ہیں۔ قیافہ شناس کہتے ہیں جو چہرے کو دیکھ کر پہچان لے گے، سمجھ میں آیا؟ دل کی حالت جان لیتے ہیں، دل کی حالت جان لیتے ہیں قیافہ دیکھ کر، خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ خط آیا فلانی صاحب کی طرف سے، بس سمجھ گئے کہ کیا ہے، خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، اور دل کی حالت جان لیتے ہیں قیافہ دیکھ کر۔ تو ایسے 3 عقل مند اور قیافہ شناس لوگ ثابت ہوئے ہیں۔ اول عزیز مصر جس نے ان کے کمالات کو اپنے قیافے سے معلوم کر کے بیوی کو یہ ہدایت دی، عام غلاموں کے بارے میں ایسی ہدایت نہیں دی تھی، لیکن ان کے بارے میں ہدایت دی، دیکھنا اکرمی مثواہ، ان کا اچھا اکرام کرنا۔ دوسرے شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی اور امانت دار بھی ہو۔ یہ دونوں باتیں پانی پلانے کے وقت ملاحظہ کر لی تھی دونوں بہنوں نے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے، کہ سب لوگ مرد آگے تھے، یہ بیچاری کمزور ناتما یہ ایک طرف اپنی بھیڑیں لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، گئے اور اس کا جو بڑا پتھر تھا وہ پتھر ہٹایا تو یہاں طاقت ثابت ہوئی، اور اس کے بعد پانی اکیلے نے ان جانوروں کو پلایا، اور پھر نظروں کا صحیح استعمال کیا، ان کے ساتھ بد نظری نہیں کی، اور آ کر پھر بیٹھے اپنے ایک درخت کے سائے میں اور کہنے لگے رب انزلنی منزلا مبارکا، رب انزلنی منزلا مبارکا، نہیں دوسری کون سی آیت ہے وہ؟ جی کیا؟ رب انی لما انزلتا، ربی سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تو فقیر ہوں، جو بھی تو نازل کر دے اس کا مستحق ہوں۔ تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظم کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا، بالکل صحیح فیصلہ۔ کسی نے کہا ایسے ظالم کو تم ایسے بات پہ تلوار نکالنے والے کو امت پر مسلط کر کے جاتے ہو، تو یوں ایسے لیٹے ہوئے تھے، سیدھا ہو کر بیٹھ گئے، اللہ کو جواب دے دوں گا تیری امت کے، اے اللہ تیری امت کے سب سے بہترین آدمی کو میں امیر بنا کر آیا ہوں، اور صحیح ثابت ہوا۔ تو یہ 3 لوگ قیافہ شناس تھے اور بڑے عقل مند تھے، سمجھے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح حکومت دے دی ہم نے یوسف کو زمین کی۔ اس میں آئندہ آنے والے واقعے کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے، عن قریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے اور حکومت کا اقتدار ان کو ملے گا۔ یہ اشارہ کر دیا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو زمین کی حکومت اس لیے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعے امن و امان قائم کریں، باشندگان ملک کی راحت کا انتظام کریں، یہی کام ہوتا ہے حاکموں کا، اور اس لیے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سکھا دیں۔ باتوں کا ٹھکانے لگانا ایک ایسا عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا اور اس کو بروئے کار لانا بھی داخل ہے، اور تمام ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی، اور خوابوں کی تعبیر بھی، یہ سب اس میں آ گیا۔ تأویل احادیث بڑا جامع لفظ ہے، مرکب ہے، کہ ہم ان کو باتوں کو ٹھکانے لگانا یہ سکھا دیں گے۔ اس کے اندر حکومت بھی آ گئی، وہ بھی ٹھکانے، بادشاہ ٹھکانے پر لگاتا ہے، اسی طرح تمام ضروری علوم وہ سب اس کے اندر آ گئے، اور خوابوں کی تعبیر بھی اس میں آ گئی۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالی ہمیشہ اپنے کام پر قادر رہتا ہے، لیکن بندے نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسا ایک حدیث میں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری؟ ہاں، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کام شروع کیا تو وہاں پر حوض پہ ٹہلتے ہوئے بہت کچھ کہتے تھے،
تو اس میں کسی نے رائے دی کہ یہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، انعام الحسن صاحب، یہ مولوی یوسف تمہارے بیٹے، ان کو انگریزی سکھاؤ، ان کو فلانی چیز سکھاؤ، کیوں کہ یہ پھر ملکوں کے لوگ آئیں گے، آپ کہتے ہیں تو دعوت کا کام کریں گے۔ کہنے لگے پیارے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کام لینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسباب لا کر مسخر کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اور صلاحیتیں دھری رہ جاتی ہے۔ جب کسی سے کام لینے کا ارادہ نہیں ہوتا تو کچھ بھی کام نہیں کر پاتے ہیں صلاحیتوں کے باوجود۔ اسی لیے ایک صاحب یہاں سے گئے اور مولانا سعید خان صاحب مکی، جو اس وقت عرب کے امیر کہلاتے تھے، اور زندگی وہیں گزری، تو سوچا کہ حضرت نے اتنے سالوں کے اندر نہ جانے کتنی دعائیں سیکھ لی ہوگی، اور ہر اجابت والی جگہ پر کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں مانگتے ہوں گے، تو میں پیچھے رہوں گا اور ایک ایک دعا سیکھ لوں گا کہ حتیم پہ کیا مانگتے ہیں، حجر اسود پہ کیا مانگتے ہیں، زمزم پہ کیا مانگتے ہیں، صفا پہ کیا، اور مروہ پہ کیا، اور میزاب رحمت کے نیچے کیا، اور باب کعبہ پہ کیا۔ لیکن ہر جگہ میں نے دیکھا وہ صرف ایک دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ مختصر یہ کہ جب فارغ ہوئے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت میں تو سوچتا تھا نت نئی دعائیں آج آپ سے سننے کو ملے گی، یہ کیا کہ ہر جگہ آپ ایک ہی بات کہتے ہیں، اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے۔ فرمایا پیارے یہی اصل ہے کہ اللہ یہ طے کر لے اس بندے سے دین کا کام لینا ہے، پھر اللہ تعالی باقی ساری چیزیں دے دیتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ طے کیا کہ اس سے کام نہیں لینا ہے تو صلاحیتیں دھری کی دھری رہ جاتی۔ اصل تو اس کی نظر میں منتخب ہونا ہے نا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ قادر رہتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی پوری قوت جوانی کو پہنچے تو دے دی ہم نے ان کو حکمت اور علم۔ حکم اور علم بھی ہے اور حکمت، اور یہ قوت اور جوانی کس عمر میں حاصل ہوئی؟ تو اکثر کا کہنا یہ ہے 33 سال، اور بہت سو نے کہا 20 سال، لیکن صحیح یہ ہے کہ 40 سال میں، اس لیے کہ نبوت کی یہ روایت رہی ہے کہ نبوت ہمیشہ 40 پر ہی ملتی ہے۔ تو معلوم ہوا ان تمام علوم و فنون اور ان عزت کے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سال انتظار کرنا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اتنے زمانے تک تربیت ہوئی۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ کنویں کے گہرائی میں جو ہے ہم نے ان کو یہ وحی بھیجی تھی کہ تو ان کو یہ واقعہ جتائے گا تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، وہ وحی وہ والی وحی نہیں ہے جو نبیوں پر نازل ہوتی ہے، وہ وحی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی تھی، فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، کہ یہ بچے کو بچانا ہے تو خشکی سے تری میں ڈال دے، اس کو پانی میں ڈال دے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وحی کے کئی معنی آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت و عزت تک پہنچانا۔ یوسف علیہ السلام کی نیک چلنی خدا ترسی اور اعمال صالحہ کا نتیجہ تھا۔ کیا کیا چیزیں؟ یوسف علیہ السلام کی نیک چلنی، نیک چلن تھے، اس لیے چال ہمیشہ اپنی اچھی رکھنا، بروں کی وجہ سے انتقامی کارروائی میں اپنی چال کو کبھی بری نہیں بنانا، خدا ترسی، اللہ کا ڈر۔ ہاں یہ تمام خیر کی کنجی ہے، یہ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ یہ تمام خیر کی کنجی اللہ کا ڈر ہے، یہ سب سے بڑا بریک ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو گاڑی بن بریک ہے، اور دوڑتی تو بہت ہے لیکن ایکسیڈنٹ بھی بھیانک کرتی ہے۔ پھر سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو جنت نہیں ملے گی، ڈبل جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ سورہ رحمان۔ جی تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعمال صالحہ، ان تین چیزوں کا بدل ان کو دیا۔ جو بھی ایسے عمل کرے گا، یہ یوسف کے ساتھ خاص نہیں، جو بھی ایسے عمل کرے گا ہمارے انعامات اسی طرح پائے گا۔ میں نے گزشتہ مرتبہ بھی کہا تھا کہ پورے سورہ یوسف کا نچوڑ ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو بھی یتقی، اللہ سے ڈرا، اللہ کا لحاظ کرے گا، ویصبر، اور صبر کرے گا،
یوسف نے دونوں کیا، یوسف علیہ السلام نے دونوں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس کو یوسف کی طرح انعام ملے گا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس کے شایان نشان وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی، فدا ہو گئی، فتنے میں مبتلا ہو گئی، اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی جلد آ جاؤ، تم سے کہتی ہوں، تمہیں سے کہتی ہوں جلد آ جاؤ. ہیت لک، پہلی آیت میں معلوم ہو چکا یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی، مگر اس جگہ قرآن نے زوجہ عزیز کا مختصر لفظ چھوڑ کر التی ہوا فی بیتہا یہ تعبیر اختیار کی اور استعمال کی. اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے اور اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا. عزیز مصر کی بیوی نے کہا نہیں، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. احسانوں پر احسان، ٹکڑوں پر پلنا کہہ سکتے ہیں، لیکن اب وہ گناہ کی دعوت دے رہی تو بچنا بہت مشکل ہے. پھر بچ کر بتایا کسی کے احسان کے تلے رہتے ہوئے گناہ سے بچنا بہت مشکل، اس لیے کہ کہاوت ہے الانسان عبد الاحسان، انسان تو غلام ہوتا ہے احسان کا. لیکن پھر بھی اللہ نے بچایا ان کو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے گناہ سے بچے کیسے؟ سب سے بہترین طریقہ کیا؟ گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ خود اللہ سے پناہ مانگنا ہے. گناہ سے بچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ خود کس سے پناہ مانگنا؟ اللہ سے پناہ مانگنا. یہ یہاں تعبیر انہوں نے استعمال کی. لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ پناہ اللہ سے پناہ نہیں مانگی جائے گی، اللہ کی پناہ مانگی جائے گی. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی. کس سے؟ جس شر سے بچنا ہے وہاں سے لگے گا. من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے. کس کی پناہ پکڑتا ہوں؟ اس ترجمے میں کبھی غلطی مت کرنا. اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا پایا تو پیغمبرانہ انداز پر سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگی. یہاں کی لائے دیکھو، اللہ کی پناہ مانگی. قال معاذ اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ کی پناہ. محض اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ نہیں کیا کہ نہیں میں تو گناہ سے بچ جاؤں گا، نہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو خدا کی پناہ مل جائے اس کو کون صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے. اس کے بعد پیغمبرانہ حکمت و موعظت کے ساتھ خود زلیخا کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادے سے باز آئے. فرمایا انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، وہ میرا پالنے والا ہے. وہ کون ہے؟ میرا پالنے والا ہے. اس نے مجھے آرام کی جگہ دی. خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملتی. ربی لفظ یاد رکھنا، انہ ربی، وہ میرا رب ہے. بظاہر مراد یہ کہ تیرے شوہر عزیز مصر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. انہو کی ضمیر عزیز مصر کی طرف لوٹا رہا ہے. میرا محسن ہے، میں اس کے حرم پر یعنی اس کی بیوی پر، اس کی عزت پر دست اندازی کیسے کروں؟ یہ بڑا ظلم ہے. ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس کے ضمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سبق دیا، جب میں اس کی چند روزہ پرورش کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہچاننا چاہیے. وہ تیرا خاوند ہے. اس جگہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کو اپنا رب بتایا. انہو ربی کیا بتایا؟ اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ ایسے منہی میں شرک الفاظ کسی بندے کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کسی کو رب نہیں کہہ سکتے رب العالمین کے علاوہ کسی کو. جیسے بعض بیچارے ہمارے کے ڈرائیور قسم کے لوگ جاتے ہیں مسقط سعودیہ، وہ کہتے ہیں ہمارا ارباب بہت اچھا ہے، ہمارا ارباب بہت اچھا ہے. کیا بولتے ہیں؟ ارباب، ربی نہیں، جمع ارباب، ہمارا ارباب بہت اچھا ہے. تو یہ ناجائز ہے. رب کا لفظ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہو ربی عزیز مصر کو کیوں کہا؟ تو ان کی شریعت میں جائز تھا. کیا جواب ہے؟ ان کی شریعت میں جائز تھا. اب ہماری شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے ہماری شریعت میں کسی کو رب بولنا جائز ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہو. کس کی طرف ہو؟
پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ تعریف ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے کسی کو دھوکہ دینے کا، اور تعریف میں آدمی اپنا آپا کھول دیتا ہے۔ تو اس نے پہلے کہا کیا حسن ہے یوسف تمہارا، کیا جمال ہے، تو فوراً انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام سب سے پہلے کہا اس نے تمہارے بال کتنے حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ اس نے پھر اگلا وار کیا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ انجام پر نظر ہے، کہاں نظر ہے؟ انجام پر نظر ہے۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، فرمایا یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئی۔ صحیح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ شر سے محفوظ ہے۔ کون سی فکر؟ آخرت کی فکر۔ تو شیطان نے بہت سے بیچارے بدقسمتوں کے سامنے سے آخرت کا مسئلہ ہی ختم کر دیا، ان کا یقین ہی نہیں آخرت پر، تو سدھریں گے کیسے؟ آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ اگلی آیت ہے 24ویں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا یعنی یوسف کا، اور اس نے فکر کیا عورت کا، ہمت، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی، لولا ارآ برہان ربہ، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں یوسف علیہ السلام۔ یہ عظیم ابتلا امتحان تھا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ عزیز مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے، مبتلا کرنے کی سارے ہی اسباب جمع کر دیے، مگر اللہ نے اس نوجوان صالح کو ایسی شدید ابتلا میں ثابت قدم رکھا، جس کی تفصیل یہ کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی، ہمت وَلَقَدْ ہمت بِهِ، زلیخا تو کون سے خیال میں لگی ہوئی تھی؟ گناہ کے خیال میں۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا۔ انسان ہے نا، کون ہے؟ ہاں، ان کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا، ہم بہا، مگر اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت میں اپنی حجت و برہان یوسف کے سامنے کر دی، اپنی حجت و برہان سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ غیر اختیاری میلان آگے بڑھنے کے بجائے بالکل ختم ہو گیا اور وہ پیچھا چھڑا کر بھاگے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم بمعنی خیال، ہم کے کیا معنی ہے؟ یہ زلیخا یوسف دونوں کی طرف منسوب ہے، تو کیا دونوں یکساں تھا یا الگ الگ تھا؟ ہمت بھی ہم بہا، یہ تو معلوم ہوا زلیخا کا ہم جو تھا وہ گناہ والا تھا، ان کو جو خیال کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ گناہ والا۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ہم کی نسبت ہے، لیکن وہ گناہ والا نہیں تھا۔ باجماع امت شان نبوت اور رسالت کے خلاف ہے کہ وہ گناہ کا خیال کریں، کیونکہ جمہور امت اس پر متفق ہے کہ انبیاء صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو نہ قصدن ہو سکتا ہے نہ سہون، خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے، البتہ صغیرہ گناہ سہون و خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے، خالی امکان، مگر اس پر بھی انبیاء کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا، چھوٹا گناہ بھی ہونے نہیں دیتے بلکہ متنبہ کر کے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہی یہاں ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مسئلہ عصمت قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلاً بھی عرفاً بھی یہ معلوم ہے، اگر نبی ہی گناہ گار ہو جائے، چو کفر از کعبہ برخ زد کجا ماند مسلمانی، تو پھر بتاؤ کہ امت کو کیا ملے گا؟ بھروسہ کہاں جائے گا؟ ان کے لائے ہوئے دین اور وحی پر اعتماد کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہے گا، اس لیے معصوم رہتے۔ اس اجمالی طور پر یہ تو متعین ہو گیا حضرت یوسف کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کے درجے کا خیال نہیں تھا۔ اس کی تفصیل اس کی یہ کہ عربی زبان میں لفظ ہم دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے،
ایک کسی کام کا قصد و ارادہ عزم کر لینا، دوسرے محض دل میں وسوسہ غیر اختیاری خیال پیدا ہو، یہ دل میں وسوسہ غیر اختیاری خیال پیدا ہونا یہ حضرت یوسف کی طرف تھا کہ ابھی وسوسہ آ رہا تھا، بس گناہ کا پکا خیال نہیں تھا، وہ زلیخا کے پاس تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو دو معنی کے لیے استعمال ہوا ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے گناہ کے وسوسے اور خیال کو معاف کر دیا ہے اللہ نے، جبکہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ خیالات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ نے پکا ارادہ نہیں کیا زنا کرنے کا، شراب پینے کا، گالی دینے کا، جھگڑا کرنے کا، کسی پر ظلم کرنے کا، چوری کا، ڈاکے کا، ماں باپ کو ستانے کا، سمجھ میں آیا؟ آپ نے پکا ارادہ نہیں کیا تو ہزاروں خیالات آئے گئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ حدیث ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے میرا بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، لو نیکی کے لیے خالی ارادہ کیا تو بھی لکھ دو، اور جب یہ نیک عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھو، کتنی؟ ایک کے بدلے 10۔ اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ارادہ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو ایک نیکی لکھ دو، اور اگر گناہ کر ہی لے تو صرف ایک گناہ لکھو۔ صحیح ہے نا؟ لولا ارآ برہان ربی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیا دکھایا؟ اپنی دلیل ان کو کیا دکھائی؟ کس کو؟ حجت کیا دکھائی؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تو الگ الگ تفسیر ہے اس بارے میں۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے کر دیا اللہ نے یوسف کے سامنے۔ کس کا چہرہ؟ یعقوب علیہ السلام کا، کہ وہ انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں، متنبع کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی۔ بعض نے فرمایا کہ نظر چھت کی طرف کی، انہوں نے جب چھت کی طرف دیکھا تو اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی دیکھی، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے، گندی چیز ہے، ساء سبیلا، برا راستہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن امام تفسیر ابن جریر نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ سب اہل تحقیق کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے اور بے غبار ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنی بات قرآن کریم نے بتلا دی صرف اسی پر اکتفا کرو، کہ انہوں نے ایک برہان دیکھا۔ کیا کیا؟ لولا ارآ برہان ربی، انہوں نے کوئی برہان دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ کیفیت کیا تھی؟ اللہ کو معلوم۔ یہ سب بھی ہو سکتا ہے، یعقوب علیہ السلام، عزیز مصر اور انہ کان فاحشہ والی آیت، سمجھ میں آیا؟ لیکن پکی ٹھکی بات کیا کہ قرآن نے جتنا کہا ہم استے پہ رہیں گے نا تو بہت اچھا رہے گا، اسی پر اکتفا کیا جائے۔ کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے وسوسہ ان کے دل سے جاتا رہا، بس۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے ان سے صغیرہ کو بھی مٹا دیا، بچا لیا ان کو صغیرہ سے بھی اور کبیرہ سے بھی۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے بے حیائی سے بچایا، اللہ نے گناہ سے بچایا۔ انہ کان، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، مخلصین، مخلصین ہمارے چنے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ خود شیطان نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم اے اللہ، میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کو گمراہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اجمعین، تمام کو، لیکن استثناء کیا الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے چنے ہوئے جو بندے ہوں گے، خاص بندے ہوں گے، ان پر میرا جادو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ مخلصین میں سے، اور مخلصین بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائے۔ بس اخیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ سوء اور فحشا کے استعمال فرمائے ہیں۔ سوء کے لفظی معنی برائی کے ہیں اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، فحشا کے معنی بے حیائی کے ہیں، اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔